بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اپنے دل سے پوچھے کہ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی کتنا ہے۔ اور یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھایا کرتے تھے کہ لوگوں، پریشانی کس بات کی؟ جو رب نے فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور سچ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر یہ دو آیتیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو زندگی میں کبھی بھی ٹینس نہیں ہوگا۔ کون سی دو آیتیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتائیں؟ نمبر 1، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز کا اندازہ پیش کیا ہے اور اللہ کے اندازے سچے ہیں۔ اس انسان کو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا۔ انسان کی پریشانی کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اتنا نہیں چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں انسان اپنی خواہشوں کا رب کو پابند بنانا چاہتا ہے، تو پریشانی یہاں پہ شروع ہوتی ہے۔ اور اگر یہ یقین کر لیں کہ میرے رب نے لکھا ہی ایسا ہے اور میرے رب نے جو لکھا ہے میرے لیے وہ ٹھیک لکھا ہے، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ پھر ہو کیسے سکتا ہے کہ تیرے رب نے تیرے لیے کچھ لکھا ہو اور دنیا کی رکاوٹ آ جائے؟ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بندشیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی کوئی چیز تو اس کو کوئی بھی بندش جو ہے وہ روک نہیں سکتی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ جادو وغیرہ برحق ہیں، کوئی کرے تو اس کا مطلب اگر آپ ذکر اذکار صبح و شام کے کرتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی بھی جادو، کوئی بھی چیز آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، خواہ وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ اور آگے فرمایا وما لا نصیبک ولا یصیبک ولو کان تحت الیدین۔ فرمایا کہ جو تیری قسمت میں نہیں ہے، چاہے تیرے دونوں ہاتھوں میں کیوں نہ ہو، تم اسے کھا نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے نوالا اٹھایا لیکن ابھی منہ میں بھی نہیں ڈالا تو اللہ کے پاس چلا گیا، کیونکہ اس کی قسمت میں وہ نوالا نہیں لکھا تھا۔ اور اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، پریشان ہونا تو جو ہے وہ انسانی فطرت ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہر وقت پریشان رہنا یہ ایمان کی کمزوری، بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مایوسی ہے۔ پریشانی ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر بنایا ہے۔ اگر ایک بچہ جس کی عمر ابھی 6 ماہ ہے وہ کہے کہ میں عالمی دوڑ میں حصہ لے لوں تو کیسے لے سکتا ہے؟ ایک بچہ جس نے ابھی قاعدہ تک نہیں پڑھا، الف با تا سا تک نہیں پڑھا، تو وہ کہے کہ میں اخباری رپورٹر بن جاؤں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت ہے، اس وقت سے پہلے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے ابھی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، اللہ تیرے فیصلے سچے ہیں۔ اور اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان سے کہا جائے کہ لکھو تم کیا چاہتے ہو اور اس کے نقصانات بھی لکھے جائیں، کہ جو انسان چاہتا ہے وہ لکھے اور ساتھ اس کے لکھے ہوئے کے نقصانات لکھے جائیں، جو اللہ نے لکھا ہے اس کے سامنے کر دیا جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ لکھا ہے اور تم نے اپنے لیے یہ لکھا ہے، لیکن جو تم نے لکھا ہے اس کے نقصانات یہ ہیں اور جو اللہ نے لکھا ہے اس کے فوائد یہ ہیں، تو انسان اسی وقت اپنا لکھا ہوا چیر پھاڑ دے اور جو اللہ کا لکھا ہے اس کو سچ تسلیم کر لے اور دل سے اس کو مان لے کہ جو اللہ میرے حق میں لکھا
لکھا ہے وہ بالکل سچ فیصلہ لکھا ہے، جو میرے مقدروں میں اللہ نے لکھا ہے وہ بہترین لکھا ہے، تو لہٰذا اللہ کے لکھے ہوئے پر شاکر رہیں، صابر رہیں۔ تو جو بھی اللہ نے آپ کے مقدروں میں لکھا ہے اس کو دل سے راضی ہو جائیں اللہ کے فیصلوں پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے سارے غم پریشانیاں جو ہیں وہ جو ہیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تنگ حالات آتے ہیں، تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی حکمتوں کو ہم سمجھ جائیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔